بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے۔ سورہ الانبیاء۔ سورہ سعد میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد ارشاد ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص اللہ کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ سعد۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے وہ ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت یسع بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد اپنا نائب مقرر کر دوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری طرف سے عائد کرتا 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا، میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا کہ دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا، تو دن کو روزہ رکھے گا، رات کو قیام کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اس آدمی نے اٹھ کر کہا، میں۔ آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا، اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس کے وعدہ کے خلاف کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، مجھے ذوالکفل سے نبٹنے دو۔ وہ انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ بات کو طول دیتا چلا گیا، قلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا، جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے رہے اور فیصلہ کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر کلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا، وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتا چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے، ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے دربان سے کہا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا، پیچھے رہو پیچھے رہو۔ اس نے کہا، میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا، ہرگز نہیں، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی، اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا، یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا، کیا تو اللہ کا دشمن یعنی شیطان ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی، اس لیے میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روز 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے یسع سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والا مشہور ہو گیا۔ حافظ ابن ساکر نے ایک قول نقل کیا کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ معجزانہ طور پر سلامت رہے۔ ابن کثیر آیت مبارکہ اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہے۔ الانعام کی تفسیر کرتے ہوئے وضاحت کر چکے ہیں کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد مراد نہیں، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ آپ حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب ان انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی تھی۔ سورہ نساء۔ صحیح یہی ہے کہ آپ ایس بن اسحاق کی نسل سے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیا تھیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم کی بیٹی رحمت تھیں۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ الانبیاء۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا ہے، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ سواد۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر کی انتہا۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام، جانور، گھوڑے وغیرہ، مویشی اور حوران۔ شام کے علاقے میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے، اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست احباب ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہیں۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی تھیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا، وہ آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی اور حالت مرض کا وہ غصہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی گئی تھی، تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو خواہ مخواہ ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا، اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا، ایک جھاڑو لو، اس میں اتنے ہی تنکے ہو جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس جھاڑو سے اس شخص کو بس ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے ناروا تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اپنے رب سے صحت کی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر اور شکر استقامت میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ حضرت حمید فرماتے ہیں آپ 18 سال بیمار رہے۔ السادی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈال دیتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حالت میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کرے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا، ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا؟ دوسرے نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک ان پر رحم نہیں کیا اور ان کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے رہا نہ گیا کہ اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفادار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت
حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے عزیز و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرنے لگی۔ بلاخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولی اللہ کے بندے یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا ہے؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ہنسی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ وہ بن منبع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے اہل اور مال دوبارہ دے دیے اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ڈڈیوں کی بارش ہوئی، آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے، آپ کو ندا آئی ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا یار اب تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنا ہو سکتا ہے؟ باری تعالیٰ اپنا پاؤں مارو کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرمایا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اس پانی سے غسل کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف، درد اور جسم کی تمام ظاہری و باطنی بیماریاں دور فرما دیں اور ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ڈڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے میم برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ سورہ الانبیاء۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی اپنی خاص مہربانی سے۔ سورہ الانبیاء۔ یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ الانبیاء۔ یعنی جس شخص کو جسم یا مال یا اولاد میں ابتلا و مصائب پیش آئیں وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقہ میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ امام ابن جریر اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ بیان کیا۔ امام لیث نے حضرت مجاہد سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے اتمام حجت فرمائے گا۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حمل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ ان کو ذوالکفل سمجھتے ہیں، واللہ عالم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو صبر اور رضا کا درس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے اور اس سے شفا مانگنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و رضا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا، وہ بڑا نیک بندہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ سعد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، آپ کے جسم کا بھی مرض کی شکل میں امتحان شروع ہوا تو آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں پناہ لینی پڑی۔ اس عرصہ میں آپ نے کبھی شکوہ شکایت زبان پر نہ آنے دیا، بلکہ صبر و شکر کے پیکر بن کر اپنے رب کی طرف التجا و دعا کرتے رہے۔ بالآخر آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر و شکر پر پہلے سے بھی زیادہ مال اور اولاد عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا صرف ذات الہی ہے، مشکلات اور مصائب میں صرف اسے ہی پکارنا چاہیے، نیز امتحان و آزمائش میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صبر شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ علاج کروانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے بیماری کے علاج اور دوا استعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔ علاج کرانا اور دوا استعمال کرنا صبر و رضا کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اسے غسل
کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مالک اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفا کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی علاج کی ترکیب ملتی ہے۔ آپ نے دوا کے استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندو دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، یا فرمایا ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا۔ آپ نے امت کے لیے صحت بخش دعائیں بھی تجویز فرمائی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کرنا اور کرانا ضروری ہے۔ آپ نے کلونجی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیاہ دانے کلونجی کو استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بے حد پسند کرتے تھے اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ النحل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن خاوندوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ مومنوں کو ایماندار، وفاشار، تنگی و ترشی کے ساتھی ازواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔